शादी की पहली रात मियां बीवी अल्लाह के आगे बैठ जाते हैं। अल्लाह पाक अर्श से रहमत की चादर फरिश्तों के जरिए भिजवा कर मियां बीवी के ऊपर तान देता है। फिर फरिश्तों में ऐलान करता है, ए फरिश्तों देखो, इन्होंने अपने जज्बात को मेरे काबू में दे दिया, इन्होंने ख्वाहिशात को मेरे हाथों में दे दिया। जाओ फरिश्तों ऐलान करो, मुझे मेरी किबरियाही की कसम है, इस जोड़े के घर में न नाचने वाला आएगा न गाने वाला आएगा। इसकी नस्ल मैं अब्दुल कादिर जिलानी से चलवाऊंगा, इसकी नस्ल मुईनुद्दीन चिश्ती से चलवाऊंगा, इसकी नस्ल में ऐसे आएंगे दिल को मखलूक खुदा की खिदमत करेगा और रात को मुसल्ले पे खड़ा होकर मैं अल्लाह को राजी करेगा। सुबह हजरत अली फजर की नमाज पढ़ के आया, दरवाजा बजा, कौन? फातिमा। अंदर आए, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चक्की चला रही है। सुबह उधर आटा गूंदा जा रहा है, फातिमा एक वक्त में दो काम, उधर कपड़े भी धुल रहे हैं, उधर घर में झाड़ू भी दे रही है। फातिमा खैर होवे, सारे काम कर रही है। ए अली मेरे पास वक्त बड़ा कम है। खैर होवे सही। हज़रत अली ने हाथ से पकड़ा, उठा के बिस्तर पे ले गए, लेट जा, सारी रात मुसल्ले पे रही है। सैयदा के बालों में हाथ फेरा जा रहा है, फातिमा खैर होवे, वक्त कम है। हाँ अली, किसने कहा? खैर तो है। अली फजर की नमाज पढ़ के बैठी थी, अल्लाह अल्लाह कर रही थी, बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। मुझे ख्वाब में मेरे अब्बा की ज़ियारत हो गई। मैंने देखा मेरा बाप मेरे घर में, कभी इस कमरे में, कभी वेड़े में, कभी यहाँ देख रहा है। अचानक मैं अपने अब्बा के सामने हो गई। मेरा अब्बा मुझे सीने से चिमटा कर ज़ारों कतार रोने लगा। मैंने कहा अब्बा खैर तो है, क्या बात है? कब बेटी कहाँ चली गई थी, कब से तलाश कर रहा हूँ। मैंने कहा अब्बा क्यों? कहा फातिमा तेरा बाप तुझे लेने के लिए आ गया है। हर तरीके लगे ख्वाब है। काली नहीं, अब्बा कुछ और भी कह के गए। क्या? फरमाया फातिमा आज भी तूने रोजा किससे रखा? मैंने कहा अब्बा खजूर के दाने और पानी के घूंट से। सीने से लगा के कहा बेटी आज तूने रोजा अली के दस्तरखान पे रखा, अफ्तारी के लिए तेरा बाप दस्तरखान बिछा के तेरा इंतजार कर रहा है। मैं कपड़े धो के जा रही हूँ, मेरे बाद तुझे तकलीफ ना हो, मैं खाना पका के जा रही हूँ, तुझे तकलीफ ना हो। इतने में हजरत हसन हुसैन आ गए। फातिमा बच्चे छोटे हैं, फातिमा भी तूने देखा कुछ नहीं, ना छोड़ के जा। मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, खुदा के वास्ते हवा का तनासुब ऊंचा नीचा हुआ, गाड़ी लड़खड़ाएगी, घर की जिंदगी खराब होगी। बर्दाश्त करना सीखो, बीवी भी बर्दाश्त करना सीखे, मर्द भी बर्दाश्त करना सीखो। जितना बर्दाश्त करोगे अल्लाह उतनी मोहब्बतें पैदा करेगा, और जितने जवाब दोगे घर बना नहीं करते, अल्लाह की कसम घर टूटा करते। बच्चे छोटे हैं, सर पे हाथ फेरा दोनों के। अली तेरे से कुछ मांगू दोगे? का क्या? का 3 वसीयतें हैं, 3। अली तुझे इजाजत है मेरे मरने के बाद जिससे चाहे शादी करना नेक औरत से, तुझे इजाजत है। अली दूसरी नसीहत वसीयत, अली 29 दिन अपनी बीवी के पास गुजारना, एक रात इन बच्चों के पास गुजारना। अली बड़े छोटे हैं, इन्हें बाप और माँ का प्यार देना। जब हसन हुसैन जवान हो जाए इन्हें अल्लाह के सपुर्द कर देना। फातिमा ऐसी बातें ना कर। जब ये सुना तो अब्बा से कहने लगे अब्बा अब्बा कहाँ जा रही है? हसन हुसैन। माँ ने देखा, आंसुओं को साफ करके कहने लगी जाओ नाने के रोजे पर अपना और मेरा सलाम कह के आओ। हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु सलाम कहने गए, रोते हुए वापिस आ गए। फातिमा, हाँ सईदा फातिमा ने देखा बच्चों भी गए थे, अभी वापिस आए।
کیوں؟ اما نانا ابو نے بھیجا ہے۔ بیٹو کیوں؟ کہ اما نانے کے روزے پہ جا کے سلام کیا، روزہ انور سے آواز آئی جاؤ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، نانے کا روزہ تو بعد میں مل جائے گا لیکن ماں کا چہرہ آج کے بعد تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کہاں جا رہی ابا؟ علی کا خیال کرنا۔ علی تیسری میری خواہش یہ، وصیت یہ، بول فاطمہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تو نے آج تک کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ علی میرے باپ نے میرے منہ پر تالا لگا دیا تھا، علی کی حالت پتلی ہے، علی کا روزگار کوئی نہیں، فاطمہ علی سے کوئی سوال نہ کرنا۔ مانگ فاطمہ۔ کیا ہے؟ علی اللہ کے واسطے اپنے حق مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ علی اللہ کے واسطے اپنے حق مجھے معاف کر دے۔ خیر تو ہے، علی قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، حوض کوثر پر میں اپنے ابا کے پاس کھڑی ہوں گی۔ علی جب تو میرے باپ کے حوض کوثر پر آئے مجھے دیکھے اور میرے باپ سے گلہ نہ کر دینا کہ تیری بیٹی نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے۔ حضرت علی نے جب یہ جملہ سنا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے فاطمہ یہی بات میں تیرے سے کہہ رہا ہوں، اے فاطمہ جب اپنے باپ کے ساتھ حوض کوثر پر کھڑی ہو مجھے آتا دیکھ کر اپنے باپ کو اشارہ نہ کر دینا، یہ وہی علی آ رہا ہے جس کے گھر میں جانے کے بعد ایک مرتبہ بھی میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے۔ یہ وہ گھرانے اللہ کی قسم جن کا چرچا آسمان کے ملائکہ، جن کا ذکر سن کے آسمان کے ملائکہ رونے لگ گئے۔ یہ وہ گھرانے، یہ وہ محسنہ کائنات ہے، یہ وہ گھرانے کی عورتیں ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا قیامت کا دن ہوگا، علی کی گھر والی حسین کی اماں نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا میدان معاشر میں پل صراط کے پاس آئے گی، پل صراط پہ چڑھنے لگے گی، عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء، اے میدان معاشر میں جتنے نبی کھڑے ہو سارے کے سارے آنکھیں بند کر لو، جتنے ولی کھڑے ہو سارے کے سارے آنکھیں بند کر لو، جتنے نمازی کھڑے ہو، جتنے شہید کھڑے ہو، جتنے متقی کھڑے ہو، جتنے پرہیزگار کھڑے ہو، جتنے حافظ الحدیث کھڑے ہو، جتنے قرآن کے حافظ کھڑے ہو، سارے کے سارے اپنی آنکھوں کو بند کر لو، کیونکہ پل صراط سے محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے، جل کے پردوں کی آسمان والوں نے تعریف کی۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھروں میں ایسی عورتوں کا انتخاب کرو، اپنے بچوں کے لیے ایسی بیویوں کا انتخاب کرو، اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے شوہروں کا انتخاب کرو کہ جل کا چہرہ دیکھے خدا یاد آ جائے اور جل کو گلی میں چلتا پھرتا دیکھے مصطفیٰ یاد آ جائے۔ چھوڑ دو مال کے دھندے، چھوڑ دو کاروبار کے دھندے، پیاری زندگی اپنے گھر کی، تھوڑے سو دن کی زندگی ہوتی ہے، اب تو پتہ ہی کوئی نہیں 40 سال جیے گے، 50 سال، اٹیک ہوا، چھپ کی بیماری، اندر کینسر ہو گیا، اندر شوگر ہو گئی، گردے پھیل، پتہ ہی کوئی نہیں۔ 4 دن کی زندگی ہے، مسکرا کے گزارو، برداشت کرنا سیکھو۔ جس گھر کے اندر برداشت ہو گئی نا، اللہ کی قسم اس گھر کے چرچے آسمانوں پہ ہوتے ہیں اور آسمان سے فرشتے رحمت لے کے آتے ہیں، اور جس گھر کے اندر چک چک بک بک شروع ہو جاتی ہے، زمین والے بھی لعنت کرتے ہیں، آسمان والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ چھوڑ دو جہیز کی لعنت کو۔ ہم میرے عزیزوں روزانہ سفر کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں گاڑی میں جہیز لوڈ ہوتا نظر آتا ہے، ہم دور سے دیکھ کے کہتے ہیں وہ لوگوں پتہ نہیں آج غریب کی بیٹی کتنے میں بکی ہے۔ یہ شادی والے دن خدا پاک کی قسم ہے، آج مولانا شبیر عثمانی میرے سے ملا، گلے رنگ کے ہو کے بھر کے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا یقین جانو بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، رلا دیا خطیبوں کے خطیب کو۔
میں نے کہا کملی والے تیری شریعت میں نکاح سنت ہے، کیا کروں؟ فرمایا لڑکا بیٹھا ہو، دو پہلے فرض ہے، دو گواہ شادی کے فرض ہیں، ایجاب و قبول، آفر ایکسپٹ، یہ قبول ہے کہ میں نے رشتہ کیا، تو نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ اللہ اکبر، یہ سارے علماء نکاح پڑھانے والے ہیں۔ جب لڑکے سے کہتے ہیں تو قبول کیا، وہ یوں کر کے گئے، مولوی صاحب کہنے نا پترا زبان تک ہے، ہاں کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے دین بتا دے، مجھے حیا والا دین بتا دے، میری بھی بیٹی، ان کی بیٹیاں ہوں گی، جب میں اپنی بیٹی کے پاس بیٹی کا وکیل بن کر 2000 یا 5000 روپے لے کے جاؤں تو میں اپنی بچی سے کہوں فلاں لڑکے سے بحیثیت وکیل باپ کے میرے تیرا نکاح کر دیا، بیٹی بتا تجھے قبول ہے کہ نہیں؟ رحمت والے نبی نے فرمایا خبردار اس سے ہاں کہے یا نہ کہے، اسے زور نہ دینا، اسے یوں نہ کہنا زبان سے کہے ہاں قبول ہے، اگر وہ زبان سے نہ کہے سر ہلا کے دکھا دے یا رو کے باپ کے ساتھ جھپی ڈال کے دکھا دے تو سمجھ لینا تیری پگڑی کی اس نے لاج رکھ لی۔ رخصتی کے وقت بیٹی ماں باپ کے گلے لگ کے اس طرح روتی ہے جیسے جنازے والی چرپائی کو دیکھ کے رو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ باپ کی محبت میں، ماں کی محبت میں نہیں، بھائیوں کی محبت میں نہیں۔ جو میں نے نتیجہ نکالا، اللہ اکبر، وہ رو کے چیخ کے جاتی ہے، دیکھو تمہاری ایک آواز پہ میں نے لبیک کہہ دیا، اگر میرے پر حالات آئے تو تم بھی لبیک کہنے میں دیر نہ کرنا۔